बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बड़ी हलचल रही आज मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नोटिफिकेशन के बाद बदलता हुआ लहजा और बदलते हुए इरादे, इस मामले पे बात करनी है क्योंकि बहुत सारे मामलात जो सिक्योरिटी के हैं वो इन्हीं मामलात के साथ जुड़े हुए हैं और अफ़गानों की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं अमेरिका के अंदर। ये कितना बड़ा मामला है अफ़गान शहरियों के लिए। ज़ाहिर है कि एक प्रेशर बढ़ेगा दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे अफ़गान हैं और अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ख़ुसूसन जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। एक तो अफ़गान महाजर कैंप्स में बिजली बंद की गई है, मुख्तलिफ़ ख़बरें ऐसी आ रही हैं। मालाकंड डिवीज़न से जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ पे अब अफ़गान शहरियों के कारोबार भी बंद किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। वो लीडरशिप जो मुख्तलिफ़ अलहदगी पसंद तंजीमों के रहनुमा हैं जो बैरून मुल्क मौजूद हैं और वहाँ से हैंडल करते हैं अपनी अपनी तंजीमों को, अपने अपने जंगजुओं को, मिलिटेंट्स को, तो उनको इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने का फ़ैसला किया गया है। सबसे पहले इसी मामले पे बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, ये कालदम तंजीमों के जो मुबैना सरबराहान और कमांडर्स हैं, इनकी तादाद कोई 300 से ज़्यादा बताई गई है। इसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई का फ़ैसला किया है बलूचिस्तान हुकूमत ने। एक एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया में बताया गया है कि ये फ़ैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत एक इजलास में किया गया, जिसमें कहा गया कि कालदम बलोच लिब्रेशन आर्मी यानी BLA, बलोच लिब्रेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और लश्कर बलूचिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमा की प्रोसिक्यूशन को तेज़ करने की हिदायत की गई है। इस एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वफाकी वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा की मदद से इंटरपोल के ज़रिए रेड नोटिस की कार्रवाई को तेज़ किया जाए। वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस मकामी सहूलतकारों से लेकर कालदम तंजीमों की क़यादत तक के ख़िलाफ़ प्रोविंशियल एक्शन प्लान की गाइडलाइन के तहत भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इस इजलास के दौरान बैरून मुल्क मुकीम कालदम तंजीमों की मुबैना क़यादत की मकामी सहूलतकारों से राब्तों, कॉल रिकॉर्डिंग्स और दीगर शवाहिद पेश किए गए, जिसके बाद बैरून मुल्क मुकीम अस्करियत पसंद और उनके मकामी सहूलतकारों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला का कहना था कि सियासी लिबादा ओढ़े दहशतगर्द तंजीमों के बैरून मुल्क बैठे मुबैना सरबराहान और उनके कमांडर्स का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने लाना हमारी ज़िम्मेदारी है। उनका कहना था कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहान और उनके सहूलतकारों की मुकम्मल फ़हरिस्त मुरतब करके दस्तियाब शवाहिद को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने हिदायत की कि मुरतब करदा रिकॉर्ड और शवाहिद को वफाकी हुकूमत की मदद से हर बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर पेश करके भरपूर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। ये बलूचिस्तान से एक ज़ाहिर है कि बड़ी ख़बर थी। और इसी तरह बलूचिस्तान से एक और ख़बर है, ये जल में ताना कोटरी और ताना गाजान, यहाँ पर मिलिटेंट्स का हमला जो है ये नाकाम बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक गंधावा के ताना कोटरी और ताना गाजान पर रॉकेट फायर किए मिलिटेंट्स ने और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद मिलिटेंट्स जो है वहाँ से भाग गए, फ़रार होने में कामयाब हो गए। अच्छा, ये जो अफ़गान शहरी पकड़े गए हैं अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुतअद्दिद अफ़गान शहरियों को गिरफ़्तार किया है। इन अफ़गान शहरियों की हिरासत की बाकायदा तस्दीक की गई है अमरीकी हुक्काम की जानिब से और ये बताया गया है कि इनका मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद था और जो बाइडन इंतज़ामिया के दौरान प्रोग्राम के तहत ये अमेरिका में दाखिल हुए थे। जिस तरीके से जहाज़ भर भर के अफ़गानिस्तान से ले जाया गया था अफ़गानों को, तो ये जो गिरफ़्तार होने वाले लोग हैं ये उन्हीं में शामिल थे। ये 6 अफराद के बाकायदा नाम जारी किए गए हैं। किस्मतुद्दीन ज़ाफ़रान, मंसूर वली ज़ादा, मोहम्मद तैयब रसूली, जावेद गमगीन, असीरुल्लाह खालिद और सैयद मोहम्मद तानी, ये इनके नाम बताए गए हैं। और ये बताया गया है कि ये सब अफ़गान शहरी हैं। सैयद मोहम्मद तानी का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सूबा खोस्त के पश्तून कबीले से है। तो ज़ाहिर है कि इससे पहले जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं या जो रहमानुल्लाह लखनवाल की गिरफ़्तारी हुई थी और उसके बाद पकड़ दकड़ का सिलसिला तेज़ किया गया है।
چھان بین کا سلسلہ تیز کیا گیا ہے، اور یہ جو وہاں پہ انہوں نے درخواستیں دیں امریکی شہریت کے لیے یا گرین کارڈ کے لیے، وہ سلسلہ امریکی حکام نے معطل کر دیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے افغان شہریوں کے لیے، دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں ان کو ظاہر ہے کہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان تمام افغانوں کو کرمنل سمجھتے ہیں، دہشت گرد سمجھتے ہیں، حالانکہ تمام کے تمام ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں یا کرمنلز ہیں۔ صورتحال جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملات ہیں بلوچستان میں، ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے CDF کا، چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لہجہ تبدیل ہوا ہے DGI SPR کا، بڑا سخت الفاظ استعمال کیے، بڑا سخت جو ہے یہ ارادے ظاہر کیے گئے، اور جس طریقے سے 2 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی تھی، اس کے بعد پھر یہ والی پریس کانفرنس، اور اس میں جب آپ بات کریں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے۔ ایک تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، یہ اگلے 5 سال کے لیے آرمی چیف بھی بنے ہیں، اور اگلے 5 سال کے لیے یہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بنے ہیں، یعنی 5 دسمبر 2030 تک، اور 2029 میں کہا جا رہا ہے کہ جی عام انتخابات ہوں گے، یعنی جب عام انتخابات ہوں گے تو آرمی چیف سید عاصم منیر ہوں گے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو اگلے 5 سال کے لیے ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، یعنی اس کے بعد بھی جب 2034 میں الیکشن ہوگا تو اس میں بھی آرمی چیف سید عاصم منیر ہی ہوں گے۔ تو یہ آج جس طریقے سے بات ہوئی، ذہنی مریض قرار دیا گیا عمران خان کو، اور دوسری طرف سے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی ذہنی مریض کہہ کر پکارتے ہیں آرمی چیف کو، اور کتا بھونک رہا ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس قسم کی باتیں آج ہمیں پریس کانفرنس میں سننے کو ملیں۔ اور یہ بھی کچھ معاملات کے حوالے سے DGI SPR نے کہا کہ یہ ہمارا ان معاملات کے ساتھ کام نہیں ہے، فوج کا کام نہیں ہے، یہ سوالات آپ حکومت سے کریں۔ جیسے گورنر راج کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کرے گی اس کا فیصلہ، اس فیصلے سے یا اس ممکنہ فیصلے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، ذرا انہیں خوارج کے آگے تو کھڑا کرو۔ بہت ساری باتیں آپ میڈیا کے ذریعے سن چکے ہیں، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ غدار مجیب الرحمان سے متاثر ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کی خواہشات ریاست سے بڑھ کر ہیں، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بڑا زبردست بیانیہ بناتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک ذہنی مریض اور اس کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ تو جناب لہجہ تبدیل ہوا ہے، اور ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت کا تو اس طریقے سے رد عمل نہیں آیا، لیکن سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ رد عمل دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف یہاں پہ خیبر پختونخوا میں حکومت رکھتی ہے، اور جس طریقے سے 9 مئی کے مقدمات ہیں، باقی بہت سارے معاملات ہیں، تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ خلیج جو ہے مزید بڑھ گئی ہے، یہ مزید بڑھے گی۔ یہ لہجہ جو سخت ہمیں سننے کو ملا ہے، اس لہجے میں مزید سختی بھی آئے گی اور تلخی بھی آئے گی۔ تو مبصرین، سیاسی مبصرین اس معاملے پہ بات کر رہے ہیں، اور ایک نیا جو ہمیں ایک روپ نظر آتا ہے فوج کے ترجمان کا، تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک نیک شگون نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین یہی کہتے ہیں کہ اب شاید وہ والا معاملہ بھی نہیں ہوگا، ملاقاتوں پہ پابندی، اڈیالہ جھیل کے باہر جس طریقے سے ایک سرگرمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیشہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تحریک انصاف کی، یا عمران خان کی بہنیں جاتی ہیں وہاں پہ میڈیا سے بات کرتی ہیں، شاید وہ سلسلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد ہمیں یہ لہجہ جو ہے یہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بات میں نے آپ کو افغانوں کی
تو کی افغان شہری جو امریکہ میں گرفتار ہوئے ہیں، افغان مہاجرین خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہم پہ بڑی نرمی ان کے ساتھ کی جاتی ہے، مالکنڈ ڈویژن سے، اور جو سول انتظامیہ ہے ان کو باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سول انتظامیہ بھی سرگرم ہے اور پولیس جو ہے وہ بھی سرگرم ہے افغان مہاجرین کے خلاف۔ کیمپوں میں یہ لوگ جا رہے ہیں، نوٹسز دیے جا رہے ہیں، وہاں پہ تلقین کی جا رہی ہے افغان مہاجرین کو کہ آپ باعزت طریقے سے چلے جائیں، بجلی بند کی جا رہی ہے، وہاں کے اسکول بند کیے جا رہے ہیں، تمام سہولیات جو کیمپوں کے اندر تھیں وہ حکومت کی طرف سے ختم اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ متعلقہ جو محکمے ہیں، جو حکام ہیں، جو افغان کمشنریٹ کے حکام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی 42 کے لگ بھگ افغان مہاجر کیمپس جو ہیں یہ ڈی نوٹیفائڈ کیے گئے ہیں۔ تو ڈی نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کیمپوں کو اب کسی قسم کی حکومتی سہولت نہیں دی جائے گی، بجلی سمیت۔ تو بجلی جو ہے وہ متعدد افغان مہاجر کیمپوں کی کاٹی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کاروبار ہیں وہ اب بند کیے جا رہے ہیں، سیل کیے جا رہے ہیں۔ اور ایسی کچھ اطلاعات مالکنڈ ڈویژن کے کچھ علاقوں سے آئی ہیں کہ وہاں پہ کرش جو مشینیں ہیں جن کی ملکیت ایسے افغان مہاجرین کے پاس تھی کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ غیر قانونی ہیں، تو ان کا کاروبار بھی سیل کیا جا رہا ہے۔ آنے والے چند دن انتہائی اہم ہیں افغانوں کے لیے، اور ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کا پاکستان کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے، تا وقت یہ کہ آپ ایک مرتبہ چلے جائیں اور واپس جب آپ آئیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ کے اوپر ویلڈ ویزا جو ہے وہ لگا ہوا ہو، تبھی آپ پاکستان کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ جس مقصد کے لیے، یعنی آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا آپ کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں یا آپ نے رہائش عارضی طور پر رکھنی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں اور آپ کے پاس باقاعدہ حکومت پاکستان کا اجازت نامہ ہوگا، آپ کے پاس ویزا ہوگا، تبھی آپ یہاں پہ سکونت اختیار کر سکتے ہیں۔ ان سارے معاملات کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ان پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے اور یہ بتایا کیجئے کہ آپ کون سے شہر سے، کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔